قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ بے شمار امتیں اس دنیا میں بھیجی گئیں، مختلف انبیاء علیہ السلام کو علیحدہ علیحدہ امت دی گئی، اور ہر امت کی ایک مدت ہے۔ اس امت کی مدت کے لیے قرآن پاک کے اندر جو آیات آئی ہیں ان کا ترجمہ آپ سنیں تاکہ ہمیں پتہ چلے اللہ نے ہر ایک چیز کو کھول کھول کر کیسے بیان کیا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک مدت ہے جس سے وہ پل بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ خدا کا حکم ہے کہ استغفار و توبہ کرو تو وہ گناہ معاف کر دے گا اور مدت مقررہ تک اچھا موقع دے گا۔ ہم ایک مقررہ مدت کی وجہ سے یوم موعود کو مؤخر کر رہے ہیں۔ ہر مدت تحریر شدہ ہے۔ اگر اللہ انسانوں کے ظلم کا فوری مواخذہ کرتا تو کوئی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے جس سے وہ ایک پل ادھر ادھر نہیں ہو سکیں گے۔ اگر پہلے سے ایک طے شدہ بات اور مقررہ مدت نہ ہوتی تو عذاب لازماً آ چکا ہوتا۔ مقررہ مدت آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک مقررہ مدت تک مہلت دے۔ انسانوں کو ایک مقررہ مدت تک زمین میں رہنے اور استفادے کا موقع ہے۔ خدا کی مقرر کردہ مدت جب آ جاتی ہے تو وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ ہر انسان کو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے اس کی بھی ایک مدت ہے، ایک جو امت بھیجی گئی ہے اس کی بھی مدت ہے۔ کوئی زمین کے اوپر واقعہ رونما ہوتا ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی خوشی آتی ہے، کوئی کامیابی ہے، کوئی ناکامی ہے، اس کی بھی مدت ہے۔ ہر انسان کو زندگی کی ایک مدت دی گئی ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن پاک میں مختلف انداز میں بیان کی ہیں تاکہ انسان کے اندر اس بات کا علم آ جائے کہ انسان کو یہ زندگی ہے، یہ ایک مدت ہے۔ جیسے یہ مدت، یہ وقت ختم ہوگا اور اس انسان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس لیے دنیا میں جو ہے انسان اتنی محنت کرے جتنی مدت اس نے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرے جتنی مدت اس نے وہاں رہنا ہے۔ تو قرآن پاک کی ان آیات سے ہمارے ذہن میں اپنی مدت کا تھوڑا بہت اندازہ ہونا چاہیے تاکہ ہم بالکل لاپرواہ ہو کر اس طرح زندگی نہ گزاریں کہ اس دنیا سے ہم نے کبھی جانا ہی نہیں۔